قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سب سے پہلے دین اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پاکیزہ عقیدہ بھی عطا فرمایا. اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے رسولوں میں سب سے افضل رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. معزز حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے آج امت مسلمہ آخرت سے کیوں غافل ہے. آیتیں، احادیث اور اسباب بیان کر کے آخری میں بتائیں گے کہ آخرت کی تیاری دنیا میں ہمیں کیسے کرنا چاہیے. سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء 17ویں پارے کی پہلی آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے: اقترب للناس حسابهم. کہا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ان کا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے. وهم فی غفلۃ معرضون. مگر لوگ یہ ہیں کہ غفلت میں پڑھ کر آخرت سے بیزار ہو چکے ہیں. معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں غفلت جو لفظ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، یہ بڑا خطرناک لفظ ہے. غفلت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر آخرت کو بھلا دینا، یہ اصل میں ہوتی ہے غفلت. غفلت انسان کے لیے بڑی نقصان دہ ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کہا: وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے غافلوں میں سے مت ہو جائیں. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غافل ہوتے نہ تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کہہ کر امت کو متنبہ فرمایا کہ امت کبھی غفلت میں نہ پڑے. معزز حاضرین، ایک مومن کی اور دوسرے غیر مومن کی زندگی میں فرق یہ ہوتا ہے، ایک مومن جو ہوتا ہے صبح شام اپنے رب کو یاد کرتا ہے. ایک مومن وہ ہوتا ہے جو صبح شام اپنے رب سے ملاقات کی مکمل طور پر اسے امید رہتی ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں آخرت کو یاد کرنے کے لیے سب سے آسان نسخہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے سامنے رکھا وہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ ہم اپنی زندگیوں میں صرف اب دیکھو ایک دن میں 17 رکعت نماز فجر سے لے کر عشاء تک آپ کیا کرتے ہیں؟ اس میں یہ آیت بار بار پڑھتے ہیں: مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. اس آیت پر رک کر ذرا دھیان سے توجہ سے پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتاتا ہے؟ اگر بندہ اس آیت پہ غور کرے، دن میں 17 مرتبہ وہ مالک یوم الدین کہہ کر آخرت کو یاد کرتا ہے. مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ بدلے کے دن کا مالک. اگر یہ آیت ہمارے ذہنوں میں رہے، جب بھی ہم نمازوں میں اس آیت پر پہنچے تو اپنے ذہن میں یہ سوچیں جیسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس آیت کو پڑھ رہا ہوں، اسی طریقے سے ایک دن وہ آئے گا کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر مکمل طور پر جواب بھی دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ سورہ انفطار میں یوں فرماتا ہے: اے لوگو، تم نے بدلے کے دن کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ نے کہا: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثم ما ادراک ما یوم الدین. اے اللہ کے نبی، تمہیں کیا معلوم کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ پھر پوچھتا ہے تمہیں کیا معلوم کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود قیامت کے دن کے جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے: یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. قیامت کا دن ایسے ہوگا کہ کوئی آدمی کسی نفس کا مالک نہیں ہوگا. جیسا کہ علماء بتاتے ہیں ہمیشہ، یہ قیامت کا دن ایسا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، کوئی جو ہے اس دن کام نہیں آئے گا. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی توجہ دلانے کے لیے کئی اسلوب اپنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں قیامت کے بارے میں کہا: الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقہ. آپ کو معلوم ہے کہ وہ ثابت شدہ کیا ہے؟ وہ ثابت شدہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ثابت شدہ کیا ہے؟ اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو بتاتا ہے کہ وہ کل آنے والی ہے. جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو وہ کہنے لگے: کل امرئ مصبح فی مالہ والموت ادنی من شراک نعلہ. مطلب کیا ہے اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ جیسا آپ کا ساکھ آپ کے پیر کے قریب ہے، موت انسان کے اتنی زیادہ قریب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حشر میں یوں فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. اس
اس آیت کا ترجمہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم نے کل کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے مکمل طور پر اس کی جو ہے توجہ دو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اور اللہ نے آگے کہا اے لوگو تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا تو ایسے لوگ فاسق ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں قتادہ رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا، وہ کہتے ہیں ما زال ربکم یقرب الساعۃ حتی جعلها کغد، دیکھو آخرت کا دن ایسا ہے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ کل آنے والا ہے۔ ہم آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ کل ایک فنکشن ہے، اس کی تیاری کیسے کرتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے تم اس دنیا میں ایسے جیو معلوم ہو کہ کل ہی قیامت قائم ہونے والی ہے۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کل میرے سے حساب لینے کے لیے اگر آ جائے تو میں بھی حساب دینے کے لیے تیار ہوں۔ معزز حاضرین، امین شنقیطی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین، وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لوگوں دیکھو ماضی بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں، یہ حال بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور فیوچر کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے بندے کو جب بھی موقع ملے نیک عمل کر لینا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ نے کہا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، جیسے دیکھو ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے اور اس دنیا سے ہم کو اپنے مرضی سے جانا بھی نہیں ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک آنکھ کھلی رکھی ہے اس زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک اردو شاعر کیا کہتا ہے دیکھو، کہتا ہے آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا۔ مطلب کیا ہوا، آدمی کبھی بھی مر سکتا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں نوجوانی ہے شادی ہوگی فلاں فلاں، انسان پلاننگ بہت کرتا ہے مگر موت کب آئے گی نہیں بول سکتے۔ اسی لیے علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے لوگو آج عمل ہے حساب نہیں ہے، کل کیا ہوگا حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے آخری میں یہ بتایا قیامت کے دن کفار کہیں گے اے اللہ ہمیں ذرا دنیا میں دوبارہ بھیج۔ اللہ فرمائے گا دیکھو یہ آخرت میں کاش کاش کے جتنے الفاظ قرآن میں آئے یہ ہرگز نہیں ہوگا، لہٰذا جب تک آنکھ کھلی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اور ایک بات آپ سنیں آج کے خطبے میں اللہ تعالیٰ یہ بار بار بولتا ہے اللہ پر ایمان لاؤ آخرت پر ایمان لاؤ، یہ دونوں قرآن و حدیث میں کئی جگہ مل کر آیا۔ اور خود سورہ فاتحہ میں دیکھیں آپ الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین ہے، کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے لوگو تم الرحمن پر ایمان لاتے ہو الرحیم پر ایمان لاتے ہو، مگر ان دونوں پر ایمان لانے کے بعد آخرت سے کیسے تم غافل ہو جاتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھتا ہے۔ اور کئی جگہ اللہ نے یہ بھی کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان رکھنے والا آخرت پر ایمان رکھنے والا اسے چاہیے کہ وہ پڑے سے کو تکلیف نہ دے، مہمان نوازی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اسلوب اپنا کر ماشاءاللہ اپنی امت میں جو ہے مکمل طور پر آخرت کی بیداری پیدا کرنا چاہتا ہے۔ معزز حاضرین، ایک مومن تو آخرت سے غافل نہیں ہوتا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک کافر آخرت سے غافل ہو سکتا ہے، ایک یہودی غافل ہو سکتا ہے، ایک کرسچن غافل ہو سکتا ہے، ایک غیر مسلم ہو سکتا ہے، مگر اللہ پر ایمان رکھنے والا آخرت سے کیسے غافل ہو وہ ہو نہیں سکتا۔ قرآن کریم کو کھولو آپ، میں تو سمجھتا ہوں قرآن کا کوئی صفحہ آخرت کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ مالک یوم الدین سے پڑھتے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے جو آخری صورتیں ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، وہاں تک بھی قیامت کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور قرآن میں آپ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی جگہ یہ کفار و مشرکین یہ یہود و نصارہ آخرت کا انکار کرتے ہیں اس کا تذکرہ فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا ارأیت الذی یکذب بالدین، اللہ کی نبی دیکھو اس کافر کو جو آخرت کو جھٹلاتا ہے۔ اور کفار کیا کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، ہم جب مر جائیں گے دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اور آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے میں سورہ قاف پڑھتے تھے۔ اس سورہ قاف پڑھنے کی حکمت کیا ہے؟ سورہ قاف پڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر اپنی امت میں آخرت کی فکر کو تازہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، کفار مکہ تو قسم کھا کے کہتے تھے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، وہ قسم کھا کے کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے تو کون اٹھائے گا ہمیں؟ کبھی انسان یہ کہتا ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا،
جب مر جائے، جب انسان کہتا ہے قیامت کے دن جب ہم مر جائیں گے تو کیسے زندہ اٹھائے جائیں گے، کبھی پوچھتے اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، اور کبھی کافر کہتے قیامت آنے والی نہیں ہے۔ اور سورہ یاسین آپ جانتے ہیں، اس میں اللہ فرماتا ہے دیکھو مَن یحیی العظام وہی رمیم، جب ہم کو دفنا دیا جائے گا قبروں میں، وہ ہڈی بوسیدہ ہو جائیں گی تو کون اس کو زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے جب تم کچھ بھی نہیں تھے اللہ نے تم کو پیدا کیا، جب تم کچھ ہو گئے اس کے بعد پیدا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ کبھی آخرت کا انکار کرتے ہوئے کفار کہتے تھے ما ندری ما الساعہ، اے محمد آخرت کو ہم نہیں جانتے۔ کبھی تو قسم کھا کے کہتے تھے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا۔ معزز حاضرین، یہ تو کچھ آیتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ کفار یہود و نصارہ مشرکین آخرت کا انکار کرتے تھے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں یہ آخرت کا انکار اور آخرت سے غفلت ہمارے صفوں میں کیوں آتی ہے، اس کے اسباب سنیے۔ سب سے پہلا سبب جب بندے کا اللہ پر ایمان کمزور ہو جاتا ہے وہیں سے بندہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایمان کے 6 ارکان ہیں، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ ہم ہر ایک پہ ایمان لاتے مگر آخرت کا جو مرحلہ ہے اس پر نعوذ باللہ کہ ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ آج دیکھو امت شرک میں پڑی، بدعت و خرافات میں پڑی، ہوا کیا؟ اللہ سے دور ہوئی۔ جب اللہ سے دور ہوئی تو مقصد زندگی سے دور ہوئی، اور مقصد زندگی سے جو بھی انسان دور ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نعوذ باللہ آخرت کے معاملے میں غافل ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک کافر، ایک مشرک، اس کے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سورہ محمد میں اس کا ذکر فرماتا ہے والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم۔ کافر کے جینے کا مقصد کیا؟ کھانا پینا، ویسے رہنا جیسے جانور جیتے ہیں۔ آج بھی ہمارا حال یہی ہے، ہم جسمانی زندگی پر بہت زور دیتے ہیں مگر روحانی زندگی پر زور نہیں دیتے۔ آخرت سے غفلت کے اسباب میں غفلت والی زندگی۔ آج دیکھتے ہیں مومن سارے لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے، سارے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ بھی غفلت میں پڑے ہوئے، یہ بھی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو دیکھو ماشاءاللہ ان کی کوئی صبح کوئی شام آخرت کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی۔ ایک چرواہے کا واقعہ آپ کو بتاتے ہیں، سنیے۔ اس واقعے کو ماشاءاللہ کئی علماء نے ذکر کیا ہے، علامہ البانی صحیح قرار دیتے ہیں۔ حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، بڑے جلیل قدر صحابی، شہدائے سنت، اللہ کے نبی کی ہر سنت پر مر مٹنے کا جذبہ ان کے اندر جو تھا وہ دوسرے صحابہ کے اندر نہیں تھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک دن ایک بکری چرانے والے کے چرواہے کے اوپر سے گزرتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک بکری چرانے کے والے کے پاس سے گزرتے ہیں، جا کر اس کے پاس پوچھتے ہیں کیا تمہارے پاس ایسی بکری ہے جس کو ذبح کر کے ہم گوشت کھا سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہمارے پاس بکری تو ہے مگر بکری کا مالک نہیں ہے۔ جا کر پوچھے بکری ہے مگر بکری کا مالک نہیں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس چرواہے سے کیا کہا؟ دیکھو اے چرواہے، تم ایک بکری دے دو، اگر بکری کا مالک آئے تو کہہ دو کہ اس بکری کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے میں چرواہے کا جو ایمان تھا وہ ایک آج عالم کا بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ چرواہے نے کیا کہا معلوم؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے جب میں نے اس سے کہا ایک بکری دے دو اور آنے کے بعد کہہ دینا کہ وہ بکری کو جو ہے بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تھا۔ دیکھو اس زمانے میں وہ چرواہا فوراً اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اگر یہ بکری کا ربط بکری کا جو مالک ہے وہ تو نہیں دیکھتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ چرواہے کے ایمان سے اللہ کے ڈر سے اتنے متاثر ہوئے، مدینہ واپس آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے غلام سے کہا جاؤ وہ ایماندار چرواہے کو بلا لاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ چرواہے کو بلا لاتے ہیں، خرید کر اسے آزاد کر دیتے ہیں۔ اس کے پاس جتنی بکریاں ہوتی ہیں پوری بکریاں خرید کر ماشاءاللہ اسے دے دیتے ہیں۔ نافع رحمہ اللہ نے کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ چرواہے کے پاس سے آئے، راستہ بھر آسمان کی طرف اٹھا کر یہ الفاظ بولنے لگے اللہ کہاں اللہ کہاں۔ وہ چرواہے کا ایمان کیسے تھا، کیسے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ معزز حاضرین، ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے ہم جنازے میں بھی جاتے آخرت یاد نہیں آتی، قبرستان میں جا کے مردوں
مردوں کو دفن کرتے تب بھی ہمیں قبرستان کی یاد نہیں آتی، بلکہ ہم جو ہے مرتے ہیں جا کے دیکھتے بھی ہیں تو ہمیں عبرت نہیں آتی۔ معزز حاضرین، معلوم ہوا دوسرا بڑا سبب جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہم غفلت والی زندگی نہ گزاریں۔ تیسری چیز ہے آخرت سے غافل کرنے میں انسان کو جو چیز کا اس راستے میں رکاوٹ بنتی ہے تکبر ہے۔ میں آپ کو کئی باتیں بتاؤں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے بارے میں بتایا، لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جہاں قول نقل کیا ان کے الفاظ میں خود مکمل طور پر تکبر نظر آتا ہے۔ ایک جانتے ہیں قرآن کریم میں ایک جو ہے درخت کا ذکر ہے، شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت ہے۔ اس درخت کے بارے میں جب آیتیں اتاری کہ اس کے کان فلاں فلاں کی طرح ہیں، دیکھو ابو جہل نعوذ باللہ لعنت اللہ علیہ کیسے مذاق اڑاتا ہے۔ ابو جہل نے سارے لوگوں کو جمع کر لیا، پنیر بھی لایا، کھجور بھی لایا، بولو وہ جہنم کا درخت کیا بنے گا، میں خود درخت بناتا ہوں۔ اور وہ بولنے لگا یہ محمد ہمیشہ ہمیں آخرت کی دھمکی دیتا ہے، میں کیوں اس سے ڈروں۔ اور ایک مرتبہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں یہ کہا کہ جہنم کے 19 فرشتے ہیں، علیہا 19، یہ 19 فرشتے اللہ نے کیوں رکھے، اس کا سبب تو اللہ بہتر جانتا ہے، مگر سرداران قریش نے یہ جہنم کے 19 فرشتوں کا مذاق کیسے اڑایا میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ ان آیتوں کی تفسیر میں لکھتے ہیں سرداران قریش میں سے ابو جہل نے کہا دیکھو محمد بتاتا ہے کہ جہنم کے اوپر 19 فرشتے ہیں، اے لوگو دیکھو کیا کروں گا، دیکھو ہمت کیسی ہے، کیسے مذاق اڑا رہا ہے جہنم کے فرشتوں کا۔ کہتا ہے 10 فرشتوں کو میں رائٹ کے کندھوں پہ بٹھا لوں گا اور 9 کو ان کندھوں پہ بٹھا لے کے باہر آ جاؤں گا، اور قریش کے جتنے لوگ جہنم میں چلے گئے سب کو جا کے کھینچ کر لا لوں گا، نعوذ باللہ۔ اور اسی طریقے سے اور ایک نام میں ابو الاسود بن کلدہ الجہمی، وہ تو کہتا ہے اے لوگو یہ محمد پر جو قرآن اترا ہے اسے بتایا گیا کہ جہنم کے 19 فرشتے ہیں، لوگوں کیا کروں گا، 10 فرشتوں کو یہاں بٹھا لوں گا جہنم کے، اور 9 فرشتوں کو یہاں بٹھا لوں گا اور باہر آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جہنم کا مذاق، آخرت کا مذاق ہم دیکھتے ہیں کافروں کے اندر تھا، مسلمانوں بھی آ چکا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ چلے جاؤ، شارٹس میں چلے جاؤ، کتنے لوگ نعوذ باللہ قبر کا مذاق اڑاتے ہیں، عذاب قبر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج کل تو نوجوانوں کو اتنی ہمت آ گئی ہے، اگر ان کے سامنے قبر کا عذاب قبر کا ذکر کیا جائے تو آج کا نوجوان آخرت سے دور، اللہ سے دور، نبی سے دور، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا ڈر بھی نہیں ہے۔ کیا بولتا معلوم ہے، جب قبر میں دفن کیا جائے گا تو دیکھ لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ سب باتیں ایک مسلمان کر سکتا ہے کہ مسلمان نہیں کر سکتا، یہ غیر مسلم اگر بولے تو نعوذ باللہ وہ اس کے لیے جچتا ہے۔ معزز حاضرین، آخرت سے غافل ہونے کے اسباب میں برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو جن کے پاس بیٹھنے سے آخرت یاد آتی ہے۔ حضرت عطا بن اسید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابہ کی جماعت ایک دن ایسے ہی آخرت کی تیاری کرتے ہوئے بیٹھے تھے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں آخرت کی فکر ایسے پیدا کی، حضرات صحابہ کرام آخرت کو یاد کرنے کے لیے مستقل بیٹھتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت آتی ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا، پوچھے ما تذاکرون، اے صحابہ کرام تم بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ تو حضرات صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بیٹھ کر قیامت کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں فکر آخرت کیسا پیدا کرتے تھے، آپ نے فرمایا انہا لن تقوم حتی تروا عشرھا قبل آیات۔ آپ نے کہا اے صحابہ کی جماعت اچھی بات ہے تم آخرت کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہو، ذرا یاد رکھو قیامت کی 10 علامتیں جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے قیامت کی جو علامتیں بتائیں، ان علامتوں کو بتانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم سن کر خاموش ہو جائیں؟ وہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی قیامت کی علامتیں بتا کر بتاتے ہیں لوگوں ان علامتوں پر نظر رکھو تاکہ قیامت کی تیاری تمہارے لیے آسان ہو۔ لہذا ہم بری دوستی کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ہمارا دوست وہ نہیں ہے جو آخرت کی یاد دلائے، بلکہ ہمارا دوست وہ ہوتا ہے جو آخرت سے کھینچ کر لا کے دنیا کی محبت کے دلدل میں پھنسا کے رکھ دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آج کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہے دیکھو اگر میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کو دیکھ لینا، یہ کفن کے لیے پیسے ہیں، اگر ایسا بولے تو موٹی زبان میں بولے تو بیوی کیا بولتی ہے، دلندر بتا کرو کو میرے ساتھ، یہ بولتی ہے۔ ایسا حالانکہ نہیں ہونا چاہیے، شوہر کو بیوی کے ساتھ بات کرنا، بیوی کو شوہر سے بات کرنا، بلکہ ایسا کہنا اگر میں مر جاؤں تو اپنے بچوں کو دیکھ لینا۔ یہ دیکھو روایت آتی ہے ابن ماجہ اور دارمی کی، حضرت عائشہ رضی اللہ
اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہیں بستر پہ، اللہ کے نبی نہیں ملتے، شاید انتقال سے کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، یہ شاید کچھ دنوں پہلے کی بات ہے۔ عائشہ پریشان ہو کر نکلتی ہیں اپنے گھر سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے جاتی ہیں، دیکھو اللہ کے نبی بقیع جو قبرستان سے وہاں سے واپس آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے عائشہ کہاں؟ اللہ کے نبی سے پوچھا عائشہ نے، اللہ کے رسول کہاں گئے؟ آپ نے فرمایا بقیع والوں کے پاس دعا کرنے کے لیے گیا تھا۔ دیکھو ایک بندہ دنیا سے جا رہا ہے، آخرت کو کیسے یاد کر کے امت کے لیے مثال چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ بقیع والوں کے پاس جا کر دعا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ اے لوگو تم میرے سے پہلے یہاں آ گئے ہو، انشاءاللہ میں بھی تم سے آ کر ملنے والا ہوں۔ اگر ہم قبرستان میں داخل ہونے کی جو دعا ہے، اس دعا کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، آخرت سے کبھی غافل نہیں ہوں گے۔ کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر وان شاء اللہ بکم لاحقون۔ لوگو تمہارے اوپر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ دیکھو اے مردو تم ہمارے سے پہلے دنیا سے جا چکے، مگر ایک وقت وہ بھی آئے گا ہم انشاءاللہ تمہارے ساتھ آ کر ملنے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بقیع سے واپس آئے، آپ نے فرمایا عائشہ درد سر بہت ہو رہا ہے، یہ آپ کی بیماری کا آغاز تھا، یہ سر میں درد جو آیا۔ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے سر میں بھی درد آ رہا ہے۔ علامہ ابن جب حنبلی رحمہ اللہ اس واقعے کو رکھ کر کہتے ہیں دنیا میں جس کے سر میں درد ہوتا ہے اس کے مومن ہونے کی نشانی ہے وہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے بھی سر میں درد ہو رہا ہے۔ عائشہ کہتی ہیں یہ درد سر کا آغاز یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کی بیماری کا جو ہے آغاز تھا۔ یہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، کیا بولے؟ اے عائشہ اگر تم میرے سے پہلے مر جاؤ گی میں تم کو نہلاؤں گا، کفن دوں گا اور میں تمہاری نماز بھی پڑھاؤں گا، تم کو دفن بھی کروں گا۔ کون بول رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے بول رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ میرے سے پہلے مر گئے تو میں ویسا کروں گی۔ تو اس واقعے سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کو آخرت کی یاد دلائے، بیوی شوہر کو آخرت کی یاد دلائے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کہتی ہیں میں بھی اپنے شوہر عبداللہ ابن زبیر سے کہا کرتی تھی اگر تم مر جاؤ گے دفن کرو گے۔ ہمارے پاس تو کیا ہوتا ہے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے بیوی کے بھگڑیاں پھوڑ کو الگ کر ڈالو اور اسے بولتے شوہر کے قریب بھی نہیں جانا، تو حالانکہ اس کو ہاتھ بھی لگا سکتے اور اس کو جو ہے نہلا بھی سکتے اور کفن بھی پہنا سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات مکمل طور پر ہمیں آخرت کے بارے میں بتاتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ تم اٹھے بیٹھتے ہو تو ان کو دیکھ کر اللہ یاد آنا۔ سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں، اس میں اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے اللہ کے نبی جو لوگ آخرت کو یاد کرتے ہیں ان سے اٹھو بیٹھو، اور جن کے دل آخرت سے غافل ہو چکے ہیں ان مکمل طور پر جو ہے ان کے ساتھ بیٹھو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنے مرتبہ ہم گھروں میں بیٹھتے ہیں مگر آخرت کو یاد نہیں کرتے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے بیوی بچوں میں آخرت کی فکر پیدا کی؟ کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کو بتایا کہ جنت کیا ہے جہنم کیا ہے؟ کتنی مجلسیں چلتی ہیں مگر ان مجلسوں میں دور دور تک مہینے سال گزر جاتے ہیں مگر آخرت کا ذکر نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین آخرت سے غفلت کے اسباب میں مقصد زندگی سے غفلت ہے۔ اور ایک اہم بات یاد رکھو، جو بندہ نمازی ہوتا ہے آخرت کو ہمیشہ یاد کرتا ہے، جو بندہ نماز سے دور رہے آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے سناتا ہوں، یہ دیلمی میں مسند فردوس میں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکر الموت فی صلاتک، اے لوگو تم موت کو نماز میں یاد کرو، اس لیے کہ آدمی جب اپنی نماز میں موت کو یاد کرے گا تو نماز کو اچھے طریقے سے پڑھے گا۔ اور یاد رکھو جب بھی دنیا میں سجدہ کرتے ہو اللہ سے یہ کہو اے اللہ ہو سکتا ہے یہ سجدہ میرا آخری ہو سکتا ہے میرا آخری سجدہ ہو، یہی ہوا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو اہل مکہ نے کیا گرفتار کر لیا تو جو ہے ان کو پھانسی کے تختے پر چڑھانے کا وقت آیا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا اے خبیب اپنے رب کے پاس جانے سے پہلے تمہاری کوئی خواہش ہے؟ چاہے تو کہہ سکتے تھے بیوی سے ملاؤ بچوں سے ملاؤ، مگر ان کا تعلق اللہ سے بڑا پختہ تھا۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا
اپنے رب کے پاس جانے سے پہلے میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، 2 رکعت نماز پڑھنے لگے، 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیرے، دشمنوں سے کہنے لگے اے لوگو میں نے اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھی ہے، دل تو چاہتا تھا کہ نماز کو لمبا کروں، اگر میں نماز کو لمبا کرتے تو تم کہتے کہ خبیب نے موت کے خوف سے نماز کو لمبا کیا ہے، اسی لیے میں نے نماز کو مختصر کر کے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ ابن القیم رحمہ اللہ ایک بات بتا دیکھو تو، جو دنیا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، آخرت میں اللہ کے سامنے حشر کی عدالت میں کھڑے ہو کر جواب دینا اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، لوگو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو ایسا تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اگر یہ تصور نہ آئے تو کم از کم یہ تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کم از کم ایسے بیان فرمایا۔ لہٰذا جو بندہ نمازی ہے، نماز میں کھڑے ہو چکا، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر جواب دینا اس کے لیے بہت آسان۔ اور جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے سامنے نہیں کھڑتے، قیامت کے دن ان کا حشر کیسے ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اشارہ فرمایا، آپ نے کہا بے نمازی کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، اللہ اکبر، بے نمازی کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، بے نمازی کا حشر قارون اور ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں جو لوگ مال کمانے کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑتے ہیں، ایسے مالداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قارون کے بازو کھڑا کرے گا، اور دنیا میں جو لوگ عہدہ اور کرسی کے لیے نمازیں چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فرعون کے کھڑا کرے گا۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے فرعون سے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے؟ کیا حامان کے بازو کھڑے ہونے کے تیار ہے؟ ابی ابن خلف سے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے؟ مکمل طور پر سوچے۔ اور آخرت سے غافل ہونے کے اسباب میں ایک سبب ہے دنیا سے دھوکہ کھانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دنیا سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، اے دنیا تو مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرتی ہے، تو مجھے دھوکہ نہ دے، میں نے تجھے طلاق دے دیا ہے، اللہ اکبر، ایسا کہتے تھے۔ اور بعض روایتوں میں آیا دنیا مردار ہے، اس کے پیچھے بھاگنے والے کتے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا۔ اور اس طریقے سے عہدہ اور کرسی کا نشہ بھی ہم دیکھتے ہیں، بعض لوگ بڑے بڑے عہدوں پر ہوتے نماز نہیں پڑھتے، بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ دنیا میں اتنا مگن رہتے ہیں، بولتے میرا شیڈیول اتنا ٹائٹ ہے نماز پڑھنے سے نہیں آتا، بلکہ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ہماری مسجدیں اتوار کو بھری رہتی ہیں، کئی قبل تو چھٹی ہے، اور کوئی بھی پروگرام رکھنا ہو تو اتوار کچھ رکھتے، کیا تو پبلک آتی بولتے، اس طریقے سے ہمیں دور ہو رہے ہیں۔ اور آخرت سے غفلت کے اسباب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں غور نہ کرنا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ، دیکھو ایک جگہ اللہ یہ فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں 5 جگہ یہ آیت آئی ہے، دیکھو ایک زمین سوکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر پانی کو برساتا ہے، پانی کو برسا کر اس زمین کو زندہ کرتا ہے، زمین کو زندہ کر کے اللہ کیا بتاتا ہے، لوگوں جیسے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، بنجر زمین کو زندہ کرتے ہیں، ویسے ہی تم کو قبروں سے اٹھانے پر بھی ہم قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ نے جگہ کئی بیان فرمائی، اور قرآن میں آپ دیکھو کئی جگہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ سورہ یوسف کی اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا لوگ ایسے ہوتے ہیں نہ آسمان میں غور کرتے نہ زمین میں غور کرتے، بلکہ دیکھو چند دن پہلے چندریان پر جانے کا معاملہ آیا، ابن عثیمین رحمہ اللہ چاند کے بارے میں ایک بات بتاتے ہیں، لوگوں چاند پہلے چھوٹا رہتا، بعد میں مکمل ہوتا، بعد میں چھوٹا ہو جاتا، انسان کی بھی یہی مثال ہے، پہلے بچہ رہتا، بعد میں نوجوان ہوتا، بعد میں بڈھا ہو کے نعوذ باللہ ویسے ہی مر جاتا ہے۔ تو گھٹتا بڑھتا چاند ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی عمر بھی گھٹتی بڑھتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں کائنات میں، اور ایک بات یہ ہے، یہ آسمان میں غور کرنا، زمین میں غور کرنا، یہ موبائل کی وجہ سے ہم کائنات میں بھی غور نہیں کرتے، بلکہ آپ فلائٹ کے سفر میں بھی دیکھو، فلائٹ کے سفر میں بندہ کیا ہوتا ہے، دنیا والوں سے کٹ کر اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ کیا ہمیں فلائٹ کے سفر میں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا ہمیں احساس ہوا؟ کیا ہم نے سفر میں دعائیں مانگی؟ بلکہ انسان کو ہم دیکھتے ہیں سفر میں جب بھی بیٹھتا ہے تو گانے سنتا ہے، اور دیکھو جب بھی ہم سفر کی دعا پڑھتے، ہر سفر ہمیں سفر آخرت یاد دلاتا ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ اے اللہ جس سواری پر میں بیٹھنے جا رہا ہوں، یہ سواری تو نے میرے لیے مسخر کی ہے، تابع کی ہے، اور یہ بندہ کہتا ہے اے اللہ جیسا یہ سفر کر رہا ہوں انشاءاللہ ایک دن ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ اگر ہم سفر کی دعا پر غور کرتے کبھی آخرت سے غافل نہیں ہوتے۔ اور اس طریقے سے آخرت سے غافل ہونے کے اسباب میں ہمارے اپنے گناہ بھی ہیں۔
انسان کیا سوچتا ہے سب سے چھپ کر گناہ کر لیا تو لوگوں کو کیا نظر آتا. اللہ یہی فرماتا ہے لوگوں تم لوگوں سے چھپ سکتے ہو مگر اللہ سے چھپ نہیں سکتے. گناہوں کا اثر بھی ہوتا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھو بعض لوگ کیا کرتے ہیں, یہ چاہتے دنیا سے جاؤں تو میری موت قابل رشک ہو, ایسی موت ہو کہ دنیا میری موت کے بارے میں میرے جانے کے بعد بھی تذکرہ کرتا رہے. لیکن سوال یہ ہے قابل رشک موت کسے ملتی ہے؟ لا الہ الا اللہ کی موت کسے ملتی ہے؟ یہ موت ان لوگوں کو ملتی ہے جو زندگی میں توحید پر جمے رہے, آخرت کو یاد کرتے رہے. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کبھی بندے کی زندگی پر گناہ کا اثر ایسے ہوتا ہے بندہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے جانا چاہتا ہے مگر اس کے گناہوں کی وجہ سے نعوذ باللہ برے خاتمے کا شکار ہو جاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا جب بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے اس کے اور اس کے جنت کے درمیان میں یہ جگہ باقی رہتی ہے, پوری زندگی نیک عمل کر کے نعوذ باللہ آخری وقت میں جہنم کا عمل کر کے چلا جاتا ہے. بس حدیث میں بھی فرمایا پوری زندگی جہنم کا عمل کیا مگر اس کے اور اس کے موت کے درمیان میں یہ جگہ باقی رہی, لہٰذا وہ کیا کرتا ہے نیک عمل کر کے جنت میں چلے جاتا ہے. لہٰذا عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ مدینہ کے مشہور عالم دین وہ کہتے ہیں گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندے سے نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے. موبائل کا دور ہے نا, ٹیکنالوجی کا دور ہے نا, لوگ کیا چاہتے ہیں ہمارا نوجوان رات بھر گانے دیکھتا, رات بھر چیٹنگ کرتا, رات بھر غلط کام کرتا, صبح ہوتے ہی نماز فجر پڑھ کے جو ہے اللہ سے توبہ کریں گے سوچتا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رات بھر اللہ کی معصیت میں رات گزری ہے اسے نماز فجر پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا, وہ محروم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے آخرت کے اسباب میں غافل ہونے کے ہمیں قرآن کی آیتوں پر غور نہیں کرتے. ہماری مسجدوں میں ایسا امام ہونا چاہیے جب وہ امام آخرت سے متعلق آیتیں پڑھے تو اس کا دل لرزنے لگے اور پیچھے جو ہے مصلیوں کا دل بھی لرزنے لگے, ایسا امام ہونا چاہیے. آپ جہاں کہیں قرآن میں آخرت کی آیتیں پڑھتے اس پر انگلی رکھ کر غور کرو, اے اللہ تو مجھے آخرت کی تیاری کی توفیق دے, تو اللہ سے مانگو. اور اسی طریقے سے ہم ان احادیث کا بھی مطالعہ نہیں کرتے جن احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا تذکرہ فرمایا ہے. اور اسی طریقے سے آخرت سے غفلت کے اسباب میں موت سے کراہت. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایسا زمانہ آنے والا ہے ساری قومیں میری امت پر ویسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کوئی بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے. حضرت صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اس وقت ہم کم ہوں گے یا زیادہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم تو بہت زیادہ رہو گے, لیکن اتنا زیادہ رہ کر فائدہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ, تم کیسے رہو گے معلوم تھرماکول سے ہلکے ہو جاؤ گے. جیسے کہیں آپ دیکھتے اگر سیلاب وغیرہ آتا تو وہ پانی کے اوپر ہلکی چیزیں تیرتی رہتی ہیں. آپ نے فرمایا امت آخرت سے غافل ہو کر دشمنوں کی نظر میں اتنی تھرماکول کی طرح اتنی ہلکی ہو جائیں گی سارے لوگ اس پر ٹوٹ پڑیں گے. حضرات صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ اتنی زیادہ مقدار میں ہونے کے باوجود ہمارا دنیا میں کیوں ڈر نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, تم دنیا سے محبت کرو گے آخرت سے نفرت کرنے لگو گے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں اور جو میرے سے ملنا نہیں چاہتا میں اس سے بھی ملنا نہیں چاہتا. بلکہ میں آپ کے سامنے یہ بات کہوں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کتنے ایسے آخرت سے غافل مسلمان ہیں اگر کسی مسجد میں داخل ہوئے اگر وہاں جنازہ دکھا تو مسجد کے گیٹ سے بھگ جاتے ہیں. اللہ اکبر, آخرت کا ڈر. اگر آخرت کی تیاری کر کے ہوتے اور وہ جنازے کو دیکھ کر یہ انسان یہ سوچتا آج اس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے کل میری نماز جنازہ پڑھی جائے گی. معزز حاضرین اسی طریقے سے ہمیں زیارت قبور سے بھی غفلت ہے. سال گزر جاتے قبروں کو نہیں جاتے. اللہ اکبر, دنیا کی محبت ایسے ہمارے دلوں پر بیٹھ گئی ہے کب جاتے عید کے دن یا نہیں تو بابا کی برسی کے دن یا نہیں تو اماں کی برسی کے دن نہیں جاتے. یاد رکھو زیارت قبور کے لیے کوئی وقت کوئی گھنٹہ ایسا مقرر نہیں ہے. اگر آپ کسی دن کو خاص کر لیتے تو بدعت میں شمار ہوگا. آپ کو جب بولا قبرستان میں مکمل طور پر چلے جاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو آخرت کے جو ہے قبروں کی زیارت کرو, یہ تمہیں کیا کرے گی مکمل طور پر آخرت کی یاد دلائے گی. اور اللہ کے نبی کے بارے میں بات بھولنے میں 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال بعد ان کے لیے جا کر مغفرت کی دعا کر کے آتا. اسی لیے مدینہ جو بھی جاتا انہیں کہاں جاتا مسجد نبوی مسجد قباء غزوہ احد جہاں پیش آیا وہاں جا کر دعائیں کر کے آتا ہے. معزز حاضرین سوال یہ ہے
کہ قبروں کی زیارت کیسے ہونا چاہیے۔ قبروں کی زیارت تو مرد کر سکتے، عورتیں تو نہیں کر سکتی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیادہ زیارت کرنے والوں پر آپ نے لعنت بیان فرمائی۔ آج کل ہو رہا کیا، قبروں کی زیارت تو نہیں کرتے عورتیں، لیکن کہاں درگاہوں میں جاتی ہیں، آستانوں میں جاتی ہیں، اور پتہ نہیں جو ہے کہاں کہاں جاتی ہیں۔ مسجدوں سے ان کو روک دیا گیا، مگر دوسری طرف جو شر کا دروازہ کھولا اس سے کون روکے گا۔ اللہ اکبر، ہماری شریعت تو یہ بتاتی ہے مردوں کو سلام کرو، قبروں میں جاؤ۔ آج ہم نے تو زندوں کو سلام کرنا چھوڑ دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جاتے تو دعا پڑھتے، صحابہ کرام بھی جاتے دعا پڑھتے مکمل طور پہ۔ تو ایک بات یہاں کو بتاتے ہیں، آپ قبرستان میں اندر جا رہے ہیں زیارت کے لیے، سلام کرو۔ اگر میں قبرستان میں سے باہر سے گزر رہا ہوں تو کیا میں ان کو سلام کر سکتا ہوں؟ صالح عثیمی مشہور عالم دین رب کے وہ کہتے سلام کر سکتے ہیں آپ، حتیٰ کہ بعض علماء نے اتنا اجازت دی، اگر آپ قبرستان پر سے گزر رہے ہیں باہر سے ایک دو قبریں نظر آ رہی ہیں، مرد تو مرد، عورتیں بھی مردوں کو سلام کر سکتی ہیں، مگر عورتیں قبرستان کو زیارت کے لیے نہیں جا سکتی۔ معزز حاضرین، یہ زیارت قبور سے غفلت بھی آج ہمیں آخرت سے غافل کر رہی ہے، بلکہ ہم لوگ تو دیکھتے ہیں وہ جس کا جنازہ لا کر رکھا گیا ہے وہ میت کی غیبت کرتے رہتے لوگ، اور جا کے قبرستان میں مردے کو دفن کرتے تھے وہاں بھی میت کی غیبت ہوتی رہتی ہے۔ ارے جو آدمی مر گیا اس کے مغفرت کے لیے دعا کرو نا۔ علماء یہ بتاتے اگر ایک ایسا آدمی جس کی آپ نے غیبت کی مر گیا، کیا کرنا؟ اب جا کے اس کے پاس معافی تو نہیں مانگ سکتے آپ، اس کا علاج بتایا، اگر وہ مر چکا ہے تو کیا کرو، اس کے حق میں مغفرت کی اور جو ہے گناہوں سے جو ہے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرو، یہاں تک کہ جتنا تم نے غیبت کیا کفارہ ہو جائے۔ معزز حاضرین، آج کے خطبے کا پیغام کیا؟ سب سے پہلے خطبے کا پیغام یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا ہے، یہ آخرت دنیا کا جوڑا ہے، جیسے مرد عورت ہے اسی طریقے سے کالا سفید ہے، سورج چاند ہے، یہ آخرت دنیا کا جوڑا ہے، لہذا کبھی ہمیں اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ آج کے خطبے کا دوسرا پیغام یہ ہے، ہماری کوئی بھی صبح کوئی بھی شام آخرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہر دن آخرت کو یاد کرنا۔ جس دن آپ آخرت کو یاد نہیں کیے سمجھ جاؤ وہ دن آپ کی زندگی کا بدترین دن ہے۔ اب دیکھو جب آپ سونے کے لیے جاتے تو بستر جھاڑتے، اللہ کے نبی کی سنت ہے یہ، مگر بستر جھاڑتے ہوئے یہ سوچو آج میرے نالی پر اور گدے پر ایک معمولی سی کن کر رہا تو ہم نہیں سو سکتے، ایک وقت وہ میرے لیے آنے والا ہے، کل مٹی میں ڈال کر مجھے مٹی پر نہ میرے اوپر مٹی کو ڈال دیا جائے گا۔ معزز حاضرین، سوتے وقت کی اذکار کی پابندی کرو۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے سوتے آخرت کو یاد کرتے، اللہم بسمک اموت، اے اللہ میں تیرا نام لے کر مرتا ہوں، میں تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ اور سورہ ملک اللہ کے نبی پڑھتے تھے سوتے وقت، اس سورہ ملک میں بھی بتایا گیا لوگوں یہ تمہارا وجود دنیا میں ایک آزمائش ہے، دنیا میں مومن آرام کرنے کے لیے نہیں آیا۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے زندگی میں تکلیف بہت ہوتی ہے، تکلیفیں آتی رہتی ہیں۔ امام احمد سے پوچھا گیا ایک مومن کو آرام، سکون، چین کب ملے گا؟ ماشاءاللہ جواب دیا، یہ جواب تو سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے۔ امام احمد کہنے لگے مومن کو جنت میں قدم رکھنے تک سکون نہیں ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہمیشہ تکلیف، لیکن مومن جب جنت میں جائے گا وہاں جا کر آرام پائے گا۔ اور صبح سویرے جب ہم اٹھتے تو کیا بولتے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بخشی۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی دعا پڑھتے تھے، اے اللہ میں اپنے نفس کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اے اللہ میرے زندگی میں خیر ہو تو میری روح کو واپس لوٹا، اے اللہ مگر زندگی میں خیر نہ ہے اپنی روح کو تو اپنے پاس رکھ لے، مگر تو میری حفاظت ویسے کر جیسے تو نیک بندوں کی مکمل طور پر حفاظت کرتا ہے۔ رات میں سونے سے پہلے اذکار پڑھنے سے پہلے جو ہے دعا پڑھو، سب پڑھو، اور دن بھر آپ نے جو نیک کام کیا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثبات قدمی کی دعا کرو۔ دن بھر آپ سے جو برے کام ہوئے اس برے کام سے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نجات مانگو۔ بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے سب سے بہترین چیز آپ اپنے تکیے کے نیچے ایک نوٹ بک رکھو، سونے سے پہلے اس میں آپ نے جو اچھے کام کیے اس کو لکھو، جو برے کام آپ نے کیے اس کو لکھو، لیکن آپ جو برے کام کیے وہ لکھ نہیں پائیں گے، لہٰذا اچھے طریقے سے ہمیں مکمل طور پر کیا ہوگی؟ آسانی ہوگی۔ اور اللہ کے نبی دعا بھی پڑھتے تھے سوتے ہوئے اٹھنے کے بعد، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جدری وازرنی بذکرہ۔ اور اس طریقے سے آخرت، آج کے خطبے کا تیسرا پیغام یہ ہے ہماری ہر مجلس میں آخرت کا تذکرہ ہونا چاہیے، جیسے آپ کا تعلق ڈاکٹر سے رہتا آپ کا تعلق عالم سے بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہر مسجد میں جو امام ہوتا ہے لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، حالانکہ وہ پڑھانے کے لیے تیار کرتا ہے۔ ہم نے امام کو 2 رکعت کا امام بنا کے رکھا ہے، اس کے
کے علم سے فائدہ اٹھاؤ نوجوانوں، اس سے اپنے تعلقات کو رکھ کر اپنی آخرت کی مکمتوں پر تیاری کرو، اور اپنے گھر والوں میں جب بیٹھتے آخرت کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ کو بلایا، فاطمہ کے کان میں اللہ کے نبی ایک بات بولے، خوش ہو گئی، ایک بات بولے رونے لگی۔ حضرت عائشہ نے بعد میں پوچھا فاطمہ اللہ کے نبی تمہارے پاس کیا بولے تمہیں ہنسے، کیا بات بولے روئے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کہا اے بیٹی قیامت میں جنت میں سب سے پہلے میرے گھر میں ملنے والے تم رہو گی۔ یہ اعزاز سن کر میں ہنسنے لگی۔ رونے کی وجہ کیا تھی؟ کہنے لگی تمہارا باپ جس بیماری میں مبتلا ہے اسی بیماری میں وہ دنیا کو چھوڑ کر چلا جانے والا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ کے وفات پر اتنا روئیں، 6 مہینہ اپنے آپ کو برداشت کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں میں اعلان فرمایا دیکھو تم میں سب سے کس کا لمبا ہاتھ ہے وہ قیامت کے دن میرے جنت میں سب سے پہلے ملو گی۔ ہر ایک اللہ کے نبی کی بیوی اپنا ہاتھ ماپنے لگی۔ حضرت سودا کا ہاتھ لمبا تھا، اللہ کے نبی لمبا ہاتھ بول کر لمبا ہاتھ مراد نہیں لیے، اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کرنے والی عورت مراد لیے۔ تو اس میں کون تھی؟ وہ زینب رضی اللہ عنہا تھی جن کا لقب تھا ام المساکین۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے ہمیں قرآن کو پڑھتے ہوئے ہر صفحے میں قیامت کا جہاں بھی ذکر آیا ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ ہمارے علماء کو بھی چاہیے خطبات میں، دروس میں، محاضرات میں، ہفتہ واری پروگرام میں قیامت کا ذکر ہو۔ بلکہ افسوس ہوتا ہے اللہ ایسے علماء کو ہدایت دے، بعض شہروں میں ہم نے دیکھا فکر آخرت کے موضوع پر تقریر کر کے لوگوں کو ہنسایا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ وقت ایسا ہے انسان خود ڈرے اور سامنے والوں کے دلوں میں بھی ڈر پیدا ہو جائے۔ اور آج کے خطبے کا 8واں پیغام یہ ہے ہم قبروں کی زیارت کریں۔ آج امت قبروں کی زیارت کرے بولا تو شرکی یا زیرت بدعی زیارت کرتی۔ شب برات میں ہمارے قبرستانوں کو لائٹ لگا کے مکمل طور پر کیا کر دیا جاتا ہے؟ وہ روشن کر دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ ہمارے معاشرے میں جتنی درگاہ ہیں اور جتنے مزارات ہیں یہ بنے کیوں؟ کیا آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ مزارات، یہ آستانے اور یہ جو ہے قبریں کیوں بنی، درگاہ ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب ماشاءاللہ کیا لکھا دیکھو، یہ مرنے والے، اگر ان مرنے والوں کو قبرستان میں دفن کیا جاتا کیا ہوتا؟ ایک درگاہ بھی نہیں ہوتی۔ ہم نے قبرستانوں کو چھوڑ کر کے باہر نعوذ باللہ جو ہے ہم نے مردوں کو دفن کیا، اور اللہ رحم کرے بعض لوگ ہوتے میں مرا تو مجھے مدرسے کے اندر دفن کر لینا، ایسی وصیت کرتے ہیں نعوذ باللہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ مزارات اور یہ درگاہیں ان پر جا کر کس کو آخرت کی یاد آتی ہے؟ بلکہ وہاں جاتے ہیں اور جا کر نعوذ باللہ عبرت نہیں آتی، بلکہ ہم دیکھتے ہیں فاتحہ پڑھتے، عروس، قوالی، ان تمام چیزوں سے آخرت سے غافل ہو جاتا۔ اور اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اسلاف آخرت سے کیسے ڈرتے تھے۔ ایک دو مثالیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے۔ دیکھو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں، 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، 8، 9، 10، 11 تقریباً 4 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت رہے، 5000 سے زیادہ حدیثیں یاد کیں۔ کتنی حدیثیں؟ 5000 حدیثیں یاد کیں۔ مگر ماشاءاللہ اتنا اللہ کا ڈر، ایک دن وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابو ہریرہ 3 لوگوں سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی۔ ابو ہریرہ اس کو بیان کرنے پر آتے، بے ہوش ہو کے رو کے گر جاتے۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ ابو ہریرہ کیا سوچتے معلوم؟ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے نبی نے جن لوگوں سے جہنم کی آگ سلگائی جانے کے بارے میں بیان فرمایا اس حدیث میں ریاکاروں کا ذکر ہے۔ ابو ہریرہ سوچتے یہ 5000 حدیثیں جو میں نے یاد کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو ہریرہ کے ذریعے جہنم کی آگ سلگائی جائے۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہزاروں قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو کیا کہتے ہیں، دیکھو جملہ، یہ جملہ اگر ہم نے یاد کر لیا کبھی آخرت سے غافل نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں ابو رضی اللہ عنہ لوگوں میں ایسے راستے پر جا رہا ہوں، راستہ تو بہت لمبا ہے مگر توشہ میرے پاس بہت کم ہے۔ ایسے صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی، جن آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام، جن کے پاس 5500 حدیثوں کا ذخیرہ رہ کر اتنا ڈر رہے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں کیا یہ نمازیں ہم کو جہنم سے بچا سکتی ہیں؟ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں
کیا یہ زندگی ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے کر سکتی ہے؟ اور اس طریقے سے خطبے کی دو چیزیں وہ کیا، آخرت سے غافل جو ہو جاتے ہیں اس سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی موت کی دعا مانگنا چاہیے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کو مصر کے اتنے بڑے جو ہے اونچے درجے پر پہنچنے کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ توفنی مسلمن، اے اللہ اسلام کی حالت میں موت دے اور نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر کر۔ اور اسی طریقے سے ہمیں آخری چیز ہے وہ کیا ہے، یہ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے سب سے آسان نسخہ یہ ہمارے پاس ہر جمعہ جو آتا ہے، جمعہ ہمیں آخرت کی تیاری کراتا ہے۔ دیکھو ہم آپ کو یہ بات بتاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن آتا تو جمعہ کی فجر کی نماز میں سورہ سجدہ پڑھتے، سورہ دہر پڑھتے، ان دونوں سورتوں میں آخر کا ذکر، اور جب سورہ کہف پڑھتے اس میں بھی قیامت کا ذکر، سورہ اعلیٰ کو دیکھو اس میں بھی قیامت کا ذکر، سورہ غاشیہ کو دیکھو اس میں بھی آخرت کا ذکر، یہاں تک کہ سورہ جمعہ اور منافقین میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ گویا سورہ قاف بھی نبی جمعہ میں پڑھتے، گویا یہ جمعہ ہر ویکلی ونس ہمارے پاس آ کے ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن دنیا کی ہر مخلوق کامتی رہتی کہیں قیامت نہ آ جائے، مگر حضرت انسان آخرت سے اتنا غافل ہے، جمعہ کا دن آیا اچھے کپڑے پہنے اول وقت میں آئے، آخرت کو بچانے کے، آخرت سے اپنے آپ، آخرت کے جہنم سے، آخرت سے اور اس کے ہولناکیوں سے بچنے کی وجہ ہم کیا کرتے ہیں؟ جمعہ کے بعد جا کے بریانی کھانا، ٹھنڈا پینا، آرام سے سونا تو مغرب کو چھٹنا، یہ ہمارا حال ہے۔ یاد رکھو یہ جمعہ آتا ہے تو بریانی کھا کر سونے کے لیے نہیں آتا، یہ جمعہ آتا ہے ہمارے ذہن کے دریچوں میں آخرت کی یاد دلانے کے لیے آتا ہے۔ اگر جمعہ آئے اور ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا نہ ہو تو گویا ہم نے جمعہ سے کوئی سبق نہیں لیا ہے۔ اسی پر اپنے خطبے کو روکتے ہیں، کہنا یہ ہے کہ آخرت سے مومن غافل نہیں ہوتا، ہر صبح ہر شام ہر آتی جاتے سانس میں بھی ہمیں مکمل طور پر آخرت کی فکر ہونا چاہیے۔ اگر دنیا کے کسی امتحان میں فیل ہوئے، کچھ بھی ہوا، لوگوں کے سامنے ڈرتے رہتے میری عزت کہاں چل جاتی ہے، یاد رکھو یہ دنیا کے امتحان میں فیل ہو گئے، مگر آخرت کے امتحان میں فیل ہونے سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کے بارے میں جو غفلت میں ڈالنے والے جتنی چیزیں ان تمام اسباب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر جمعہ اپنے اندر آخرت کی فکر کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، ہر ایک کو آتی جاتی ہر سانس میں، ہر دن، ہر لمحہ، ہر مجلس میں آخرت کی یاد دہانی کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔